بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے اس کتاب کا 18واں سبق پڑھا جس کا عنوان ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ تو آدھا ہم نے پڑھا ہے، اس کے آگے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہاں بچوں، یہ جو ہے سبق اس کی ریڈنگ خود ہی کرنا، میں آپ کو اس کے آگے کا وہ تھوڑا سا جو باقی ہم آج پڑھیں گے اس کا خلاصہ ہی بتاؤں گی۔ ہاں چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر تفریق اور ضرب، تقسیم وغیرہ سوالات کر سکتا ہے۔ آپ لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کمپیوٹر صرف جمع تفریق کا ہی کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا۔ پھر آپ یہ سن کر بھی دنگ رہ جائیں گے کہ کمپیوٹر لاکھوں کی ضرب تقسیم سیکنڈوں میں کیسے کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے برقی رو یعنی بجلی کی رفتار سے چلنے والا۔ کمپیوٹر میں بجلی روشنی کی رفتار سے چلتی ہے، اور روشنی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس لیے کمپیوٹر بجلی کی رفتار سے کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ ہر ایک حساب کے سوال کا حل کر سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر کے اندر ہر ایک ہندسہ درج نہیں ہوتا، بلکہ کمپیوٹر بائنری سسٹم کی مدد سے ہمیں حل نکال کر دیتا ہے۔ بائنری سسٹم کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں ریاضی کی صرف 2 ہندسے استعمال ہوتے ہیں، ایک کا ہندسہ یعنی کہ 1، ایک کا ہندسہ، اور 0۔ یہ 2 ہندسے بجلی کی روح یعنی بجلی کی رفتار کی موجودگی یا غیر موجودگی مانے جاتے ہیں۔ یعنی جب کمپیوٹر میں کرنٹ موجود ہوتا ہے تو 1 مانا جاتا ہے، اور اگر کرنٹ موجود نہ ہو تو 0 مانا جاتا ہے۔ اسی بائنری سسٹم سے کمپیوٹر سارا حساب کرتا ہے۔ بائنری سسٹم میں ایک سگنل سے دوسرے سگنل تک قوت ڈبل یعنی دگنی ہو جاتی ہے۔ انالاگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹروں کے علاوہ ہائبرڈ کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹر بھی کب کے وجود میں آ چکے ہیں۔ ہائبرڈ کمپیوٹر انالاگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹر کی خصوصیات کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر اپنے بڑے سائز اور بہت زیادہ تیز رفتار کی وجہ سے اہمیت رکھتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کو محققین نے کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر بنایا۔ کمپیوٹر کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تاریخ کے بے مثال اطلاعاتی انقلاب یعنی انفارمیشن ریولوشن کے اثرات کرۂ ارض دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس آج ہر طرح کی معلومات یعنی ڈاٹا موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کا جو ہے سبق کا نام کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، اس کا دوسرا حصہ ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو پورا ختم کریں گے، تو آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔